الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں سدا بہار اسلام سے مخاطب ہوں اور ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری حدیثیں، چھوٹی چھوٹی باتیں، اقوال زریں اور نعت پاک میں ڈالوں گا۔ سنیے، سنائیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بڑا عادل بننا چاہتا ہوں، انصاف کرنے والا بننا چاہتا ہوں۔ تو کہا یا رسول اللہ میں بڑا عادل بننا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے کہا کہ جو تجھے اپنے لیے پسند ہے وہی لوگوں کے لیے پسند کر، سب سے بڑا عادل ہو جائے گا۔ آپ بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھ لیجئے، ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تجھے اپنے لیے پسند ہے وہی لوگوں کے لیے پسند کر، بڑا عادل ہو جائے گا۔ تب آپ سوچئے کہ علی خدا کے ولی ہیں، نبی کا کہا سچ ہے، انسان کے ساتھ شیطان ہے، اور وہ انہی باتوں کو گھما گھما کے بتاتا ہے۔ تو ہم لوگ کا اسلام ہے کیا؟ 30 پارہ قرآن، 5 ٹائم کا نماز، صحت ہوگا تو روزہ ہوگا، پیسہ ہوگا تو حج اور زکوٰۃ ہوگا، اور رہ کیا گیا؟ اب ہر فرقہ والا جو اپنے لیے پسند کر رہا ہے وہی دوسروں کے لیے پسند کر رہا ہے، اس کو کیا معلوم؟ شیطان سب سے بڑا عادل آپ سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے بڑا عادل بننا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے کیا کہا؟ دیکھیے، ہے نا، سب سے بڑا عادل بننا چاہتا ہوں، یہ حدیث ہے۔ تو کہا گیا ہے کہ علی خدا کے ولی ہے اور نبی کا کہا سچ ہے۔ تب آپ سوچئے کہ آپ نے کہا جو تجھے اپنے لیے پسند ہے وہ دوسروں کے لیے پسند کر، اور لوگوں کے لیے پسند کر۔ تب آپ سوچئے کہ ہم کو آپس میں جھگڑا جھمیلا سے کیا فائدہ ہے؟ 30 پارہ قرآن، 5 ٹائم نماز، یہی ہے اسلام۔ صحت ہوگا تو روزہ ہوگا، پیسہ ہوگا تو حج اور زکوٰۃ ہو گیا۔ اب رہ گیا سوال، کوئی ٹرک کا ٹرک اگربتی جلا دے۔ ایک نے ہم سے پوچھا کہ اگر ہم اپنا باپ کا قبر پر ایک ٹرک اگربتی جلا دیں تو کیا جنتی ہو جائے گا؟ بولا بھائی اگربتی تو جلتا ہے جنتی لوگ کے قبر پر، تو اس قسم کے جو مسئلے ہیں اس سے ہم لوگوں کو کیا فائدہ ہے؟ کوئی ٹرک کا ٹرک اگربتی جلائے، کوئی ٹرک کا ٹرک روڈ فاتحہ کرے، کوئی اپنے آپ کو پیٹ لے، اگر کوئی کسی کو برا بولتا ہے تو سمجھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھیں گے صحابی لوگ۔ ہم کو آپس میں فساد کرنے سے کیا فائدہ؟ ایسا جگہ ہم لوگ رہ رہے ہیں، مسلمانوں میں اتحاد ہو اور کام کیجئے اور نماز کی تبلیغ کیجئے۔ اصل وہاں نماز ہی پوچھا جائے گا، اور قرآن کی تبلیغ، قرآن پڑھنے سے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ میں بتایا نہیں، تو نے کہا یا اللہ میں توریت پڑھتا ہوں، یا اللہ تو توریت پڑھتا ہے تجھے حوریں ملیں گی۔ تو قرآن پڑھنے والوں کو حوریں ملیں گی، اور نماز تو پہلے ہی پوچھو گا۔ تھوڑی پوچھا جائے گا کہ تم نے کتنا سینہ پیٹا، تم نے کتنے صحابی لوگوں کو برا کہا۔ تھوڑی پوچھا جائے گا کہ آپ سے محبت کرنے والوں سے تم ملے کہ نہیں ملے۔ وہ تو ملنے کا فائدہ ہوتا ہے، یا بابا یہ چاہیے، بابا یہ چاہیے، بابا تو بابا لوگ بولتے یا اللہ دے دے، اللہ دے دے۔ تو بابا لوگ کو درگاہ بارگاہ میں جا کے آدمی جا کے بولتا ہے یہ بابا اے بابا، تو مشکلیں حل ہو جاتی ہیں آدمی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اے موسیٰ میرے محبت کرنے والوں سے ملا، میرے محبت کرنے والوں سے ملنا ہی اللہ کی خوشنودی ہے، وہی کام اللہ کے لیے میرا ساتھ سند کے ساتھ ہے، اور میں نے اپنے ویڈیو میں ڈال دیا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلام۔ سب سے بڑا بات یہی ہے کہ جو پسند کر رہا ہے، ہم چاہتے ہیں پورا دنیا بڑا کانٹریکٹر ہو جائے، پورا مارکیٹنگ میں آ جائے، جو مولوی ہو چاہ رہا ہے پورا دنیا مولوی ہو جائے، نعت والا چاہ رہا ہے پورا دنیا نعت پڑھنے لگ جائے۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو حدیث ہی ہے کہ میں سب سے بڑا عادل بننا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں بڑا عادل بننا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے کہا کہ اپنے لیے پسند
جو تجھے اپنے لیے پسند ہے وہی لوگوں کے لیے پسند کر۔ اسی لیے آدمی کو فساد سے بچنا چاہیے۔ جو جیس کرنی تس بھوگ، جو جیسا کرے گا اس کو ویسا پیمنٹ ملے گا۔ روزہ ڈھال ہے اور نماز حوریں ملنے کا ذریعہ ہے، اور نماز قرآن پڑھنا حور ملنے کا ذریعہ ہے۔ نماز تو پہلی پوچھ نماز کا ہوگا۔ اس لیے ہم لوگوں کو آپسی فساد سے بالکل دور رہنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ہم بولتے ہیں کہ میرا سید نعیم الدین کا 73واں فرقہ ہے، اتحاد المسلمین 73واں فرقہ تو سب جہنم میں چل جائے گا۔ نہیں، ہر فرقہ میں جنتی ہے جو فسادی نہیں ہے۔ فسادی کا ٹھکانہ جہنم، یہ قرآن ہے، کسی بزرگ کا قول نہیں ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتوں کو دھیان میں رکھیے۔ اور حدیث پر سب کوئی غور کر رہا ہے تو آپ نعت خواہ سوچ رہا ہے کہ سب کو نعت خواہ بنا دیں، ماتم کرنے والا سوچ رہا سب کو ماتمی بنا دیں، درگاہ جانے سوچ رہا سب کو درگاہ جانے، اور سب قبر پوجنے والا بول رہا ہے کہ سب کو قبر پوجنے میں لگا دیں۔ کہا کہ ایک تو شعر بھی ہے رانی گنج کتاب میں کہ ظفر کس بات کی ہوگی توقع تجھ کو دنیا میں، تیری تو عمر گزری ہے پوچھتے مزاروں کو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلام۔ تو سورہ بقرہ کا 62-63 نمبر آیت ہے کہ یہودی ہو نصارہ یا ستارہ پرست، جس نے اچھا کام کیا اس اللہ تعالیٰ کا اجر جو ہے جنتی ہے۔ اب اس کو توڑے مروڑے آدمی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میری باتوں کو توڑے مروڑے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہے کہ جو میری باتوں کو توڑے مروڑے وہ بھی اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لے۔ اس لیے ہر آدمی اپنا گریبان میں منہ ڈال کے دیکھے کہ قبر میں جائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی، پھر وہی بات ہوگی، پوچھیں گے تو نے میرے دین کے ساتھ کیا سلوک کیا، وہیں پر جواب دینا ہوگا۔ اس لیے ہر کو سوچ لینا چاہیے کہ ہم جو بول رہے ہیں اس کا جواب قبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا پڑے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میری باتوں کو پھیلائیے، اور میں نے ہی عزم کیا ہے نہ غم کروں نہ علم کروں کہ فساد دہر میں کم کروں، تیری نبی کی برکتوں کو زمانے بھر میں لٹا سکوں۔ یہ بہت عجیب وقت ہے، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ کیسا کہا ہے علامہ اقبال نے، ایسے مفکر، ایسے علم رکھنے والے جو بارگاہ نظام الاولیاء کو کہتے ہیں کہ یا محبوب الہی آپ کا بارگاہ میرے لیے مثل کعبہ ہے۔ تو کعبہ میں کون ہے؟ آدم علیہ السلام۔ محبوب الہی کون ہے؟ ان کا بیٹا ابن آدم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلام۔ اس لیے اولیاء اللہ کی ہی کوٹھیاں بنتی ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلام۔ ان کے چاہنے والوں کو بیٹھنے کے لیے، رہنے کے لیے جگہ بنایا جاتا ہے، اور جو لوگ جاتے ہیں سب اللہ کی محبت میں جاتے ہیں۔ اللہ نے کہا موسیٰ میرے لیے کیا کیا؟ تو یا اللہ تیرے لیے کیا کروں اللہ؟ بولے اللہ نے کہا میرے محبت کرنے والوں کی حاضری، ان سے محبت کرنا، یہی میرے لیے کرنا ہے، باقی جو تو نے کیا سب اپنے لیے کیا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلام۔ عام کے عام، گٹھلیوں کے دام، باولوں کی حاضری۔ اور پھر جو آپ بولیے اب سمجھ لیے کہ اب اللہ تعالیٰ کے بات پہنچتا ہے، جو بولے سو ہو جائے۔ تو نے اپنے رب سے کچھ کہا ہی نہیں، وہ تو مائل با کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں۔ تو نماز پڑھ کے تو بولنے کا توفیق نہیں ہے، تو کم سے کم اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جا کے تو بولو، کم سے کم بولے یا اللہ میرے پاس آ کے بول رہا ہے، اللہ اس کا کام بنا دے اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔